ایک اہم اعلان کے لیے میں مدرسے کے استاد اور رکن استقبالیہ مفتی محمد عبید اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ اعلان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پہلے تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کھڑے نہ رہیں، سارے کے سارے بیٹھ جائیں۔ بہت ہی اہم اعلان آپ کے سامنے آنے والا ہے انشاءاللہ، اور میری گزارش ہے کہ اس بائیں طرف اسٹیج پہ جتنے بھی حضرات ہیں مجلس استقبالیہ کے ارکان کے علاوہ، وہ سب نیچے سامنے آ جائیں۔ سارے احباب سے گزارش ہے برائے مہربانی سب کے سب نیچے آ جائیں، اسٹیج پہ کوئی بھی نہ رہے۔ پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ آخر میں اظہار تشکر کے لیے میرا نام رکھا جائے، تو مدرسے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مہمان مکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مدرسے کے ایک ادنیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے میں تمام ابنائے قدیم کا شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اور ابنائے قدیم میں سے خاص طور پہ وہ ابنائے قدیم جو پہلے یہاں پر مدرس رہ چکے ہیں اور ڈائس پر تشریف فرما نہیں ہیں بلکہ نیچے موجود ہیں، میں ان کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس اجلاس کے اندر یوں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے تعاون کیا، لیکن جن لوگوں کا تعاون بہت بڑا رہا اور جن کی خدمت بہت زیادہ رہی ان کا نام لینا مناسب ہے۔ اس میں ہمارے حضرت مولانا عبد القادر صاحب قاسمی، نائس جوس سینٹر عرف لڈو سیٹ، ان کا بہت بڑا تعاون رہا، بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مولانا محمد اطہر صاحب حسامی، سابق استاذ مدرسہ ھذا، ان کی بھی قربانیاں رہیں۔ اسی طرح رفیق مکرم مولانا محمد اسعد قاسمی کنگ کوٹھی، انہوں نے بھی بہت تعاون فرمایا، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مولانا مفتی محمد عالم صاحب قاسمی سنت نگر، انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا۔ حافظ یونس صاحب سکندرآباد، ان کا بھی شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ حافظ محمد اصغر صاحب روڈا مستری نگر، انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت فارغ کیا، اور بندہ بھی ان تمام چیزوں کے اندر وقتاً فوقتاً شامل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلسہ تو ہو رہا ہے اور ختم بھی ہو جائے گا، اور بہت بڑی تعداد میں ابنائے قدیم موجود ہیں، اس اعتبار سے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس اجلاس کو ایک نیا رخ دیا جائے اور اس کی یادگار مسلسل باقی رہے۔ اور جیسا کہ ابھی ابنائے قدیم میں سے مولانا امتیاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے تذکرہ کیا تھا خدمت خلق کا، تو اسی خدمت خلق کی جانب اور خدمت خلق سے متعارف ایک شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی۔ تو ساتھیوں کی یہ رائے ہوئی کہ اس وقت ایک تنظیم کا اعلان کیا جائے ابنائے قدیم، جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے، کیونکہ وقت کب کس کے ساتھ برا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو ساتھیوں کا آپسی تعاون، کوئی اچانک بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی بھی طرح کی کسی کو مالی ضرورت پڑے اور وہ اس کا رکن ہو، اس کے اندر شامل ہو، تو سب سے بڑا مقصد کہ ہمیں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، ساتھیوں سے لے لینے میں اور ساتھیوں کا آپس میں تعاون کر دینے سے اس سے عزت نفس پر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اس میں جو ہے عزت نفس پر مسئلہ آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے منع بھی فرمایا ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے، سب سے پہلے ذمہ داروں سے میں اجازت چاہوں گا کہ اگر اس تجویز سے وہ مطمئن ہیں تو اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور اسی طرح چونکہ ابنائے قدیم بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن آپ کا یہاں آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ
یقیناً سنجیدہ ہیں مدرسے سے تعلق رکھنے کی خاطر. تو اس لیے آپ کی سنجیدگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ سب اس بات پر متفق ہیں کہ تنظیم وہ کوئی ادارہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ صرف آپسی تعاون کرنے کے لیے، اور اس کا طریقہ کار جیسے خدام دین کا طریقہ کار ہے لیکن ان کا بہت پھیلا ہوا ہے، ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف ابنائے قدیم ہوں گے اور سراج العلوم سے تعلق رکھنے والے ابنائے قدیم ہوں گے، اور جو اس میں شامل ہوں گے ان کو کل کوئی پریشانی ہوگی تو پھر اس کا تعاون کیا جائے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ صرف اگر 300 آدمی بھی اس کے ممبر بنے اور ہر مہینہ صرف 100 روپے جمع کیا جائے اور باقاعدہ الگ اکاؤنٹ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، تو 30,000 روپے ایک مہینے کے اندر جمع ہوں گے. اور پھر اس کے اندر کسی کو یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ کسی کی سفارش کرے کہ فلاں کی مدد کر دی جائے، بلکہ اس کا باقاعدہ منظم طریقہ بنایا جائے گا اور اس کے حساب سے کسی کی مدد کی جائے گی. اگر آپ سب اس پر راضی ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں. میں ذمہ داروں سے بھی اس کی اجازت لینا چاہوں گا کہ اگر یہ تجویز مناسب لگے تو اس کی اجازت ابھی مرحمت فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اعلانات تو بہت ہوتے رہتے ہیں لیکن عملی قدم اٹھا لینا اصل یہ چیز ہے. تو اگر آپ سب سنجیدہ ہے، اور چونکہ اس میں کسی کو تنخواہ پر خادم کے طور پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، تو اس کے لیے صرف سنجیدہ حضرات جو 1 تاریخ سے 5 تاریخ کے درمیان بغیر پوچھے بغیر مطالبہ کیے 100 روپے جمع کرا دیں، صرف وہی حضرات جاتے ہوئے کاؤنٹر پر مولانا محمد اطہر صاحب حسامی وہاں موجود رہیں گے، وہ نام لکھیں گے، فون نمبر لکھیں گے اور 100 روپے آپ کو ابھی جمع کرنا ہے. جو سنجیدہ ہیں ہمیشہ کے واسطے صرف وہ اپنا نام لکھائیں، کیونکہ یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے، مضبوط انداز میں کام کرنے کا ارادہ ہے. اس لیے احباب سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. باقاعدہ جو شامل ہوں گے ان کا الگ گروپ بنایا جائے گا اور اسی اعتبار سے کام چلتا رہے گا. آپ حضرات تیار ہیں؟ دوستو، یہ تو ایک تجویز تھی جس کی اجازت انتظامیہ نے دی. اب ایک بہت ہی اہم اعلان اور سرپرائز کہہ سکتے ہیں اسے، چونکہ شروع سے ہماری یہ کوشش رہی. 16 نومبر کو پہلی میٹنگ اس سلسلے میں ہوئی تھی اور وہاں یہ بات طے کی گئی تھی، 30-35 ممبران شامل ہوئے تھے مدرسہ میمونہ للبنات گوتم نگر کے اندر، کہ یہاں جو بھی بات ہو وہ کسی باہر والے کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ مدرسے کے اساتذہ کو بھی پتہ نہ چلے. پہلے سے پتہ رہے کیا ہونے والا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا جلسے کے اندر. اس لیے اس کو سرپرائز رکھا جا رہا تھا، چیزیں معلوم نہ ہو. لیکن شدہ بہت سی چیزیں معلوم ہوتی چلی گئیں. لیکن شروع دن سے ہی ہماری یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا سرپرائز ضرور رکھا جائے کہ کسی کے وہم و گمان کے اندر نہ ہو کہ وہ اس اجلاس کے اندر ہونے والا ہے. شاید آپ اب تک بھی سمجھ نہیں سکے. اس چیز کو سمجھنے کے واسطے میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس شعر کے بعد لوگوں کا دماغ اس طرف چلے گا، لوگوں کی نظر شاید وہاں تک پہنچے گی. شاعر کہتا ہے، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اجازت ہو تو آ کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں. کیا کسی کو سمجھ میں آیا؟ بتائیے کس چیز کا اعلان ہونے والا ہے؟ احباب سمجھے ہیں، لیکن اس بات کو اور وضاحت سے سمجھانا ضروری ہے کہ ابنائے قدیم کا جو تعاون ہوا ہے اس تعاون کے ذریعے یہ عمرے کا سفر نہیں ہوگا. ایک عمرہ قرآن اندازی کے ذریعے قدیم اساتذہ کے لیے، یعنی مدرسے کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو اس کی آدھی مدت جنہوں نے یہاں خدمت انجام دی ہے کم سے کم، یعنی جنہوں نے 25 سال کم سے کم مدرسے میں خدمت انجام دی ہے. جیسا کہ مفتی عالم صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایک کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، چھوٹا ہے اس کا بھی مقام ہے لیکن ہر ایک کا الگ مرتبہ ہوتا ہے. تو جنہوں نے مدرسے میں 25 سال خدمت انجام دی ہے ان کے لیے مجلس استقبالیہ کے تاسیسی ارکان کے ذاتی پیسوں سے 6 ارکان، میں نام اس وقت جو ہے ذکر کر رہا ہوں، بندے کا نام ہے
محمد عبید اللہ خان، مولانا محمد اسعد قاسمی، مولانا مسرور احمد رشادی، حافظ اصغر صاحب، حافظ یونس صاحب، مفتی محمد عالم صاحب، 6 احباب کے ذاتی پیسوں سے، اپنے پیسوں سے ایک استاذ کو عمرے کا سفر، عمرے کا مبارک سفر کرایا جائے گا۔ ابنائے قدیم سے اس لیے، یعنی عام تعاون سے بھی کرایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ایک مرتبہ اس جلسے کی تیاری کے دوران یہ بات اٹھی کہ پہلی مجلس میں جو باتیں ہوئی اس سے کیوں آگے قدم بڑھا رہے، تو کہیں کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو جائے، اس اعتراض کو بھی ختم کرنا تھا، اور پھر مجلس استقبالیہ کے تاسیسی ارکان کی کوئی الگ پہچان بھی ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ صرف 6 ارکان کے پیسوں کے ذریعے یہ عمرے کا سفر، ایسے 10 اساتذہ کرام ہیں، ان کا نام میری جیب کے اندر موجود ہے۔ میں یہ چٹھیاں موجود ہیں جس میں ان اساتذہ کے نام ہیں جنہوں نے 25 سال سے زائد خدمت انجام دی ہے۔ صدر المدرسین مولانا محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مولانا محمد صابر خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم، مولانا ہدایت اللہ خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاری آفتاب احمد صاحب دامت برکاتہم، مفتی عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاری محمد عابد خان صاحب دامت برکاتہم، قاری عبد الرب صاحب دامت برکاتہم، حافظ ابصار صاحب دامت برکاتہم، حافظ محمد غوث صاحب دامت برکاتہم۔ میں یہ گزارش کروں گا، قرآن اندازی میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو دے دیا گیا، کچھ گھپلے بازی کر لی گئی کہ مہمان مکرم مولانا غیاث احمد صاحب رشادی اس چٹھی کو دیکھیں گے، اس مائک کے ذریعے دوبارہ وہ نام پڑھیں گے 10 اساتذہ کے، پھر اس کے اندر یہ چٹھیاں رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد حضرت جیسے مناسب سمجھیں اس اعتبار سے قرآن اندازی ہوگی، اور جس کا اور ایک اعلان نبی، اور جس کا نام نکلے گا، عمرے کا عام سفر نہیں ہے، بہت زبردست پیکج لیا گیا ہے، اور پیکج ایسا ہے اس سفر میں 5 عمرے ہوں گے۔ پہلا عمرہ ہندوستان سے جاتے ہی ہوگا، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے پیکج میں شامل ہے، تیسرا عمرہ مسجد جعرانہ سے، چوتھا عمرہ صلح حدیبیہ کے مقام سے، 5واں عمرہ طائف سے، طائف کا مکمل سفر اور بدر کا مکمل سفر اس پیکج کے اندر شامل ہے۔ ہوٹل بالکل قریب ہے مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پر، اور پیکج کے اندر 2 بیگ ہیں، ایک شولڈر بیگ، ایک بڑا بیگ، احرام، بیلٹ، تسبیح، اور اس کے علاوہ چپل رکھنے کا بیگ، یعنی ضرورت کے جتنے سامان ہیں سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں، کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، احرام بھی اس کے اندر موجود رہے گا۔ ایسا مکمل پیکج ہے جس کی قرآن اندازی یہاں پر ہوگی، اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ بیگ جو یہاں موجود ہے جن کا بھی نام نکلے گا اسی مجلس کے اندر وہ بیگ وہ سامان حوالے کیا جائے گا، اور سفر سہولت کے اعتبار سے جب چاہیں گے اس اعتبار سے سفر ہوگا۔ اب حضرت کے ہاتھ میں مائک دیا جائے۔ مجھے آپ تمام پر پورا اعتماد ہے، اس لیے اگر میں نام پڑھوں گا تو آپ پر عدم اعتماد کا اظہار ہوگا، اس لیے اس میں جتنے نام آپ پڑھے ہیں وہ بالکل پورے ہیں۔ جی میں اس کو بند کر دوں گا، پھر اس کے بعد قرآن۔ مائک لے لیں۔ دوستو، مقصد یہی ہے کہ پروگرام یادگار ہو۔ بہت پہلے سے بعض لوگوں کی جانب سے باتیں آ رہی ہے، ارے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اخبارات میں ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ہرگز ہرگز مقصد ریاکاری یا شہرت یا دکھاوا نہیں ہے، لیکن چونکہ شاید تلنگانہ اور آندھرا اور حیدرآباد کے اندر اس طرز کا کہ کسی مدرسے کے بچے مل کر اس مدرسے کے قدیم اور جدید اور سارے اساتذہ کا اعزاز کرے، ایسا پروگرام شاید نہیں ہوا ہے۔ تنظیمیں کرتی ہیں، احباب کرتے ہیں، ادارے کا اعزاز ہوتا ہے، لیکن یہ طرز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی شروعات، اس کی پہل ہو رہی ہے
تو ہم نے بہت سارے اعتراضات، بہت ساری چیزیں سننے کو ملی، سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کام آگے بڑھاتے رہے اور اس درجے تک یہ کام پہنچا ہے الحمدللہ۔ مولانا اسجد صاحب کے فرزند حافظ ابصار صاحب، ماشاءاللہ، اللہم خیر۔ تالی مت بجائیے بھائی، تالی، مجلس کا خیال رکھیے۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک حافظ صاحب کو۔ ادھر آئیے اور جو بیگ ہے وہ بھی لایا جائے۔ ادھر آئیے، ادھر بیچ میں آئیے۔ حافظ محمد ابصار صاحب مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے داماد ہیں، ناظرے کے مائے ناز استاد ہے۔ ان کا نام یہاں نکلا ہے عمرے کے مبارک سفر کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سفر کو آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ارکان تاسیسی یہاں آئے اور بیگ جو ہے حافظ ابصار صاحب کے حوالے کریں گے ابھی۔ اللہ جیب میں رہ گیا۔ عبد القادر صاحب کیا جی؟ عبد القادر صاحب کا ماشاء اللہ حافظ ابصار صاحب کا نام آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ قرآن کیا جائے، اس میں جس کا بھی نام آ جائے تو میری طرف سے انہی اخراجات کے ساتھ انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ ہاں میرے پاس ہم نے خاص طور سے اپنے قریبی ساتھیوں کو اطلاع نہ دینے میں ایک حکمت یہ بھی سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس پہل کو دیکھ کر کوئی صاحب ثروت یا اور جو بھی شخص ہو اپنے ساتھیوں میں وہ اس پہل کو قبول کر کے جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ استادوں کے لیے پیش کر دے تو ہماری پہل جس مقصد کے لیے ہوئی وہ بھی کامیاب ہوگی الحمدللہ۔ آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہیں اعتراض نہ ہو۔ نام بولی الیاس داؤد کہاں ہیں؟ داؤد عبد الولی، ہاں بیٹا مولانا کے بیٹے ہیں، آ جائیے آپ کو حق ہے۔ بھائی کہاں ہیں؟ ہمارے مسرور صاحب، مفتی عالم صاحب، عبید اللہ صاحب ذرا ایک منٹ کے لیے آئیں۔ ماشاءاللہ۔ نہیں نہیں آنکھ بند کرو، یہ چھوٹے اٹھانے دو، یہ آنکھ بند کرو، ایک اٹھانا، دو نہیں اٹھانا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ قاری عابد صاحب، یہ جی جی آپ کا ماشاءاللہ، بہت اللہ آپ کی جذبے ماشاءاللہ۔ شروع کر دیں گے، ہو گیا ٹائم ہو جاتا۔ ٹھیک، چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد القادر صاحب قاسمی لڈو سیٹھ صاحب ہمیشہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے فرد ہیں الحمدللہ، اور آپ اس جلسے سے اور اس کی رونقوں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے
ان کی طرف سے جو عمرے کا اعلان کیا، قاری محمد عابد خان صاحب دامت برکاتہم کا نام نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، سفر کو آسان فرمائے۔ اب اور ایک اعلان اسی طرح کا اور ایک اعلان کرنے کے لیے میں مولانا محمد خالص صاحب قاسمی کو گزارش کروں گا وہ آئے۔ 1 منٹ رک کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام ابنائے قدیم کو اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ اظہار وابستگی کر رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ ماشاء اللہ بڑے ہی عمدگی کے ساتھ یہ جلسہ ہو رہا ہے اور سرپرائز کے نام پر اساتذہ کو عمرہ کرانے کی جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک ساتھی نے اپنی طرف سے ذمہ داری لی ہے اور جو ارکان استقبالیہ تھے انہوں نے ایک عمرے کا لیا ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ جس طرح ہم ابنائے قدیم سب مل کر اس جلسے کو کامیاب بنانے میں کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے ڈالا ہے، تو ابنائے قدیم کافی تعداد میں ہیں، 300-400 کی تعداد میں ہیں، ہمارے گروپ میں شامل ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سب بھی مل کر اس مبارک سفر کے اندر بھی ہمارا بھی حصہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو کیا ابنائے قدیم اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ایک چٹھی اور اچھال دی جائے اور ایک اور استاد کو ہم تمام ابنائے قدیم کے خرچے پر عمرے کا ٹکٹ دیا جائے؟ آپ راضی ہیں آپ تمام حضرات؟ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کی ذمہ داری میں لوں گا اور جس گروپ میں یہ جمع کیے گئے تھے پیسے، اسی گروپ میں دوبارہ سے پیسے جمع کیے جائیں گے، اور میں اپنے اکابر ذمہ دار سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار اور قرآن اندازی کی جائے۔ انشاءاللہ ایک اور استاد کو ابنائے قدیم کی طرف سے عمرے کی سفر پر بھیجا جائے گا۔ یہ جو 10 قدیم اساتذہ ہے، انہی قدیم اساتذہ میں سے 2 ہو گئے ہیں، ابھی 8 باقی ہیں، انشاءاللہ اس میں قرآن اندازی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ جی یہ ہمارے مفتی عطا اللہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی 3 اساتذہ ہیں، ناظرے سے 1 منتخب ہوئے ہیں، حفظ سے 1، عالم گور سے 1، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔
محترم حضرات، الحمدللہ ہمارا یہ جلسہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور اختتام کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اب میں بہت دیر سے تشریف فرما ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، مختصر آپ کا تعارف کرانا چاہتا تھا مگر وقت اتنا کم ہے کہ مولانا بولے تمام سے گزارش ہے کہ آپ سکون سے تشریف رکھیں، حضرت والا اپنا خطاب مستضاف فرمائیں گے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں گے تو میں اپنی بات شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تمام بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ اسٹیج پر رونق افروز جو علماء کرام وغیرہ ہیں، آپ حضرات سے بھی ادباً درخواست ہے کہ 5 سے 10 منٹ کا خطاب ہوگا، 10 منٹ انشاءاللہ۔ پھر اس کے ہاں جو بھی علماء کرام ذمہ داران یہاں اوپر موجود تھے پہلے سے، وہ صرف رہیں اور ارکان استقبالیہ رہیں۔ باقی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج سے نیچے بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر الله۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ سراج العلوم حشمت پیٹ کے ابنائے قدیم جن دلی کیفیات اور جذبات کے ساتھ اپنے اکابر کا اعزاز اور ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں ترمذی کی وہ حدیث یاد آئی، کیا عجیب پیغام پیغمبر نے دیا ہے اور ان سب کو خوش کیا ہے اور نبی نے ان کو خوش کیا ہے۔ وہ حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من سر مؤمنا فقد سرنی، جس نے بھی کسی مومن کو خوش کیا، پیغمبر فرما رہے ہیں فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا، اور ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب عام مومن کی یہ بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں اضافے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو بھی میں اضافہ کروں گا وہ مومن رہیں گے۔ من سر حافظا فقد سرنی، من سر عالما فقد سرنی، من سر معلما فقد سرنی، من سر مدرسا معلما فقد سرنی۔ یہ ہیں وہ سب کے سب مومنوں کے قائد ہیں۔ ان کو اگر کسی نے خوش کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی گنا زیادہ انہوں نے نبی کو خوش کیا ہے، اور جنہوں نے نبی کو خوش کیا ہے انہوں نے اللہ کو خوش کیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ اعزاز، یہ اعتراف خدمات جلیلہ کا یہ خوشنما منظر میں دیکھ رہا تھا، میرے دل میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ ایسے بھی دل رکھنے والے یہاں موجود ہیں جن کے دل میں اپنے مادر علمی سے کوٹ کوٹ کر محبت اور تعلق ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں ابنائے قدیم جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس اقدام میں استقامت رہے گی تو میں ان کو ولی ہونے کی بات کہوں گا، اس لیے کہ کسی بھی اچھے کام میں استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ابنائے قدیم نے جو روایت آج شروع کی ہے، بہت پیاری روایت شروع کی ہے، اور لڈو سیٹ نے جو روایت شروع کی ہے، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے فیض کو عام فرمائے۔ وہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ان سے، ان کی سخاوت سے، کہ وہ ہر سال انشاءاللہ یہاں کے اکابر علماء کرام جو سینئر ہیں، جس طرح انہوں نے قرآن اندازی کا نظام رکھا ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہر سال اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، یہ جو اعزاز کا سلسلہ ہے، یہ اعتراف کا جو سلسلہ ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ دنیا کے پہلے انسان کو آدم صفی اللہ کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا گیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا، حضرت اسحاق کو نبی اللہ کہا گیا، حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا گیا، حضرت یوسف کو صدیق کہا گیا، حضرت ایوب کو صابر کہا گیا، حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا گیا، حضرت ہارون کو وزیر موسیٰ کہا گیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، حضرت سلیمان کو حکیم اللہ کہا گیا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی کو رحمت للعالمین اور النبی الامی سے خطاب کیا گیا۔ یہ سلسلہ چل پڑا، ابو بکر کو صدیق کا، عتیق کا اور یار غار کا خطاب ملا، اور پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا مجھے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے مال اور ان کی صحبت سے ملا ہے۔ حضرت عمر کو فاروق کا خطاب ملا، امیر المومنین کا خطاب فرمایا، اور پیغمبر عمر فاروق کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر نبی ہوتا۔ حضرت عثمان کو ذو النورین کا خطاب ملا، جامع القرآن کا خطاب ملا، اور پیغمبر نے فرمایا کیا میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو حیدر کہا گیا، مرتضی کہا گیا، اسد اللہ کہا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کہا گیا، ترجمان القرآن کہا گیا، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا گیا، اور کہا گیا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت بلال کو حبشی مؤذن رسول کہا گیا، اور کہا گیا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت طلحہ کو طلحۃ الخیر کہا گیا، طلحۃ الجود کہا گیا، ابو طلحہ کو شجاع الانصار کہا گیا، اور حضرت سعد بن وقاص کو فارس الاسلام اور مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا، اور کہا سرکار نے اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت عمار بن یاسر وہ اول شہید خاندان، ابو ہریرہ کو راوی الاحادیث کہا گیا، حضرت معاویہ اور زید بن ثابت کو کاتب وحی کہا گیا، حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا گیا، حضرت سلمان فارسی کو سلمان الہدا کہا گیا، اور الباحث عن الحق کہا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو اول مبلغ اسلام کہا گیا، حضرت ابو سفیان کو شیخ قریش کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو زاہد امت کہا گیا، حضرت سعد بن معاذ کو سید الاوس یعنی اوس کے سردار کہا گیا، معاذ بن جبل کو اعلم الحلال والحرام کہا گیا، عبد الرحمن ابن عوف کو تاجر رسول کہا گیا، حسان ابن ثابت کو شاعر رسول کہا گیا، عمر بن عاص کو فاتح مصر کہا گیا، عبیدہ بن حارث کو غزوہ بدر کے پہلے شہید کہا گیا، سلمان بن عمرو کو خطیب قریش کہا گیا، انس بن مالک کو خادم رسول کہا گیا، اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سید القراء کہا گیا، حضرت برا بن عازب کو بہادر سپاہی کہا گیا، حضرت سلمان فارسی کو محبوب رسول کہا گیا، حضرت خدیجہ کو طاہرہ کبریٰ اول المومنین اور سیدۃ نساء قریش سید نساء الجنہ کہا گیا، عائشہ کو ام المومنین صدیقہ کہا گیا، حمیرہ کہا گیا، عالمہ کہا گیا، فصیحہ کہا گیا، محبوب رسول کہا گیا، اور فقیہ امت کہا گیا، حضرت حفصہ کو حافظہ قرآن کہا گیا، صوامہ اور قوامہ کہا گیا، حضرت زینب بنت جحش کو سیدۃ القوم کہا گیا، حضرت ام سلمہ کو عاقلہ صابرہ کہا گیا، اور طویل اللسان علی الحق کہا گیا، حضرت صفیہ کو بنت الانبیاء کہا گیا، حضرت جویریہ کو برکت والی خاتون کہا گیا، ام حبیبہ کو میمونہ کہا گیا، زینب بنت خزیمہ کو ام المساکین کہا گیا، حضرت سودا کو متواضعہ اور صاحبۃ المزاح کہا گیا، اور پیغمبر کی بیٹیوں کو حضرت زینب کو
صاحبۃ الحلم کہا گیا، اور حضرت رقیہ کو ذات الحجرتین کہا گیا کہ انہوں نے حبشے کی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ام کلثوم کو جمیلہ کہا گیا، متواضعہ کہا گیا، حضرت فاطمہ کو سید النساء کہا گیا، ام الحسنین کہا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ بزرگان محترم، یہ القابات، یہ اعتراف خدمات کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر اب تک ہوا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین میں، تابعین میں سلسلہ چلا، محی السنہ کا، شیخ الاسلام کا، شیخ الہند کا، فلاں کا، الحمدللہ چلا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ جو سلسلہ ابناء قدیم نے یہ جاری کیا ہے، یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر نے حوصلہ افزائی کے لیے، اصاغر نوازی کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے جو مقامات اور ان کے خدمات کے جو اعتراف کیے ہیں، یقیناً یہ سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ میں اپنے دلی جذبات کے ساتھ ابناء قدیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں ہمارے بڑے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب سے میرا راست تعلق 92 سے 93 سے ہے، اور میرے تعلق ان سے جو ملاقات ہے وہ زمین سے زیادہ فضا میں ہوئی۔ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ حضرت سے جو ملاقات ہوئی وہ فضاؤں پر ہوئی، فلائٹ میں جب وہ تھے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جب دبئی ہم سفر کر رہے تھے، اور حضرت سے ہمارا تعلق رہا، اور میں نے حضرت کو بہت ہی زیادہ اچھے خوشگوار انداز میں بات کرنا، خوش مزاج، اور پھر ظرافت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں اس کے ذریعے سے ایک پیغام ہمارے ابناء قدیم کو دینا چاہتا ہوں، آپ سماج کے درمیان میں خشک بن کر مت جائیے، سماج کے بیچ میں آپ کو تر بن کر جانا پڑے گا، سماج سے قریب ہونا پڑے گا۔ سماج کو آپ کے وقار کی ضرورت نہیں ہے، سماج کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے، آپ کی خیر خواہی کی ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، آپ کی ملنساری کی ضرورت ہے، آپ کی غمخواری کی ضرورت ہے۔ اٹھیے، قدم اٹھائیے ابناء قدیم، آپ کو پورے سماج میں گھس کر اس طبقے پر جا کے قریب آپ کو جانا ہے۔ اس ہندوستان کی دھرتی میں ہم نے پورے ہندوستان کی ریاستوں کے دورے کیے ہیں، اور 18 سالہ تجربے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے حوصلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے صرف 30% مسلمان دیندار ہیں، 70% بے دین، وہ جنہوں نے مسجد کا ممبر و محراب نہیں دیکھا، کسی عالم سے ملاقات نہیں کی، جن کو وضو کے فرائض اور تحیات تک نہیں معلوم ہے، وہ 70% مسلمان جو بے دین ہیں آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ ان کے پاس جائیے، وہ چبوترے پر بیٹھے ہوں، نکڑ پر بیٹھے ہوں، ہوٹل کے پاس ہو، جم کے پاس ہو، آپ جائیے، ان سے ملاقات کیجیے، محبت کیجیے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان سے دوستی کیجیے، ان کو اپنا بنائیے۔ جب آپ ان کو اپنا بنائیں گے، خدا کی قسم وہ دیندار بن جائیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بڑے اکابر کے سائے کو اللہ تعالی قائم فرمائے، قائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور ایسے جیالے افراد جنہوں نے 25 سال 40 سال 50 سال کی خدمتیں کر کے ہم سب کو بتایا ہے کہ تمہیں اسی استقامت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پانی پر بغیر ڈوبے نماز پڑھنا وہ بڑی کرامت نہیں ہے، ہواؤں پر اڑ کر بتانا یہ بڑی کرامت نہیں ہے، دین کی خدمت میں برسوں رہ کر استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کرنا، یہ استقامت اس کرامت سے کئی گنا زیادہ بڑی کرامت ہے۔ اسی احساس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔